جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ العلی العظیم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج حج کے عنوان پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے لغوی معنی ہیں کسی عظیم چیز کی طرف رخ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں کسی خاص طریقے سے، کسی خاص وقت میں، کسی خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. تو جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ وہ لوگوں میں آواز لگائیں، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائیں تاکہ لوگ آ کر کے اس کا طواف کریں اور حج کریں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں میں آواز لگائی، ایک پکار لگائی، اور ان کی اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے تمام نیک روحوں تک کے پہنچا دیا. تو تب سے لے کر کے یہ حج کا سلسلہ شروع ہوا، اور تب سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہر سال حجاج کرام کی تعداد الحمدللہ بڑھتی رہتی ہے. آج کے دور میں چونکہ تیز رفتار سواریاں ہیں، بلکہ کہا جائے کہ ہوائی جہاز ہیں جو چند گھنٹوں میں دنیا کے کسی بھی ملک سے انسان کو لے کر کے، مسلمان کو لے کر کے کعبۃ اللہ تک کے اور مکہ مکرمہ تک کے اس کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں جس کو ہم جانتے ہیں کہ جہاز کا ٹائم تھا، پانی والے جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، سعودی جانے کے لیے. لیکن اس سے بھی پہلے کا اگر زمانہ دیکھا جائے تو لوگ پیدل یا تو سفر کرتے تھے یا تو اونٹ وغیرہ پر سفر کیا کرتے تھے. تو اصل میں جو وہ سفر تھا پیدل کا یا اونٹ وغیرہ پر سفر کرنے کا جو سلسلہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مشقت کو یاد دلاتا تھا جو مشقت انہوں نے اٹھائی تھی عراق سے سفر کر کے، عراق سے ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ گئے تھے. تو ان کی اس مشقت کو یاد دلاتا تھا یہ سفر. لیکن اس کے بعد چونکہ تیز رفتار سواریاں آ گئیں اور وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے فراہم کر دیے گئے، تو اس کا بھی استعمال کیا جانے لگا، اور اب جو ہے کوئی پیدل نہیں جاتا، کوئی اونٹ پر نہیں جاتا. اور آج کے دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو جوانی بھی ملی ہے اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن وہ لوگ حج نہیں کرتے. اور ان سے جب کہا جاتا ہے حج کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں جاؤں گا. ظاہر سی بات ہے جو جوانی میں جو ارکان ادا ہو سکتے ہیں، ارکان حج اور مناسک حج جو جوانی کے وقت میں ادا ہو سکتے ہیں، جوانی کی عمر میں ادا ہو سکتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ادا اس طریقے سے نہیں ہو سکتے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے، کیا پتہ کس کو بڑھاپا نصیب ہو یا نہ ہو. تو ہر ایک کو چاہیے کہ جس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وسائل اور فرصت اور موقع مل جائے، اس کو فوراً حج کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے اور اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے کعبۃ اللہ جا کر حج کرنے کی تو وہ حج جا کر کے کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بھی انکار کر دے گا، جو بھی حج کرنے کا انکار کر دے گا، اگر زبانی طور پر کرتا ہے کہ نہیں حج فرض نہیں ہے اسلام میں، تو وہ تو سرے سے کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی عملی طور پر انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں. محتاج تو ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. تو جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ایک فرض ہے، اسی طریقے سے پانچواں جو فرض ہے، پانچویں جو بنیاد ہے اسلام کی، وہ حج ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں تو اور طرح کی ہیں، اور طرح کی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صاحب ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو اتنی دور جا کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے ہم حج کا فریضہ کیوں انجام دیں؟ یہ عمل کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ نماز اور روزہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ جسمانی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس میں مالی عبادت نہیں ہو پاتی۔ اور اسی طریقے سے ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ مالی صرف عبادت ہے، اس میں پیسہ تو خرچ ہوتا ہے لیکن جان کی ہماری جو ہے جسم کی محنت کچھ نہیں لگتی، ہمیں اس میں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہاں جانے کے وسائل فراہم جو ہیں اس کو اپنانے کے لیے پیسہ بھی لگتا ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حج کے ارکان اور اس کے مناسک ادا کرنے میں اور اس کو بجا لانے میں جو عمل کرنا پڑتا ہے اس میں جو ہے ہمارے جسم کی محنت بھی لگتی ہے، ہمارے جسم کی قوت و توانائی بھی خرچ ہوتی ہے، صرف ہوتی ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور یہ ایک اخلاقی تربیت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور حاجی حج کے وقت میں اپنے اندر ایک روحانی لذت محسوس کرتا ہے، حاصل ہوتی ہے اس کو روحانی لذت، اور اسی طریقے سے اس کو ایک اخلاقی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ارشاد ہوا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو بھی حج کے لیے جائے، جو بھی حج کے زمانے میں جائے اور حج کرنے کی نیت سے جائے تو اس کو چاہیے کہ بے حیائی سے اور برائی سے اور لڑائی جھگڑے سے بچا رہے اور ان تمام چیزوں سے دور رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس میں کوئی بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ جب حج سے لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، یعنی کہ یہ تمام گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ حج کے بعد سیدھا جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ جنت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جو ہے، حج مقبول جو ہے، وہ اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب حاجی حج کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بندگی کی اور ایک عاشقانہ اور مستانہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی، کہ بدن پر احرام کے نام پر 2 چادریں ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے، اور اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، دوڑ لگانا ہے، اور عرفات کے کھلے میدان میں دن گزارنا، اور مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنا، اور اللہ کے نام پر قربانی کرنا، شیطان لعین کو کنکر مارنا، سر منڈوانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور کثرت سے ذکر و تلاوت اور دعا کا اہتمام کرنا، یہ وہ تمام مناسک ہیں جن کا تعلق صرف عمل سے ہے۔ تو جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ نے انہیں اپنے گھر میں بلایا ہے، تو وہ لوگ اس اللہ کی عطا کردہ ناقابل بیان لذت سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور مدینۃ الرسول کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس سال جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ان سب کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔